حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ ہم جس رب پر ایمان لے آئے ہیں وہ رب کہاں ہیں؟ ہماری آنکھیں اس رب کو تو نہیں دیکھ پا رہی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم صادر ہوا، جبریل امین کو حکم ہوا کہ جبرائیل جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کرو کہ جو صحابہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں، تو رب نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، کہ جو تم سے سوال کر رہے ہیں عبادی عنی فإنی قریب، کہ رب کہاں ہے، تو ان سے یہ کہیے کہ اللہ تو قریب ہے، وہ تمہارے بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو، تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ رب یقیناً یہ اس کی شان ہے کہ وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب مومن اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تین باتوں سے اس کی دعا خالی نہیں ہوتی۔ ان تین باتوں میں سے اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اس کی ایک بات ان تین باتوں میں سے پوری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے، یا تو جو کچھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے، اگر جو کچھ وہ طلب کر رہا ہے، جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اور اسے اگر نہیں ملتا تو اس کے بدلے میں دعا مانگنے کی برکت سے، دعا مانگنے کی وجہ سے جو مصیبت، جو آفات، بلیات جو آنے والی ہوتی ہے، تو اس دعا کے بدلے میں ان مصیبتوں کو رب تعالیٰ ٹال دیتا ہے، وہ ٹل جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ وہ فرمایا یا پھر بروز محشر دعا مانگنے والے کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام دیا جائے گا، جب وہ ثواب کا ذخیرہ دیکھے گا تو وہ یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں تو گناہ گار تھا، یہ اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں، یہ ثواب کا ذخیرہ کہاں سے آیا؟ تو یہ فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندے، یہ تیری وہ دعائیں تھیں جو تم مانگتا رہا، دنیا میں قبول نہیں کی، مگر اس کا ریوارڈ، اس کا اجر قیامت کے دن عطا کیا جا رہا ہے۔ تو دعا تین باتوں سے خالی نہیں جاتی، جن میں سے یا تو دعا جو کچھ مانگا جا رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، یا پھر جو کچھ مصیبت آنے والی ہو دعا سے ٹل جاتی ہے، ورنہ آخرت میں تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یا رشیدو، کہ جس کے معنی ساری مخلوق کو ہدایت دینے والا اور سیدھی راہ پر گامزن کرنے والا وہ رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگے کس چیز کی؟ کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، اور سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق یہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا مانگتا رہے۔ اس کی بھی بہت سی برکتیں لکھی ہوئی ہے، جس میں سے خاص طور پر آج کے اس دور میں بہت سی نوجوان نسل جو منشیات کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے، جو غلط راستے پر گامزن ہے، ڈرگز کے معاملات میں آپ دیکھیں نوجوان ہمارے بچے جو ہے وہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جس وجہ سے والدین ان کے پریشان ہیں، اور یہ اس قدر لعنت والی چیز کے نشہ آور کہ جو اس میں پھنس جائے تو پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ماں باپ، بہت سے والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے بچے راہ راست سے ہٹ کر
وہ منشیات کی فیلڈ میں آ چکے ہیں، یہ ڈرگز کی فیلڈ میں آ چکے ہیں، یقیناً جس کی وجہ سے ان کا فیوچر بھی بالکل کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اور مزید دلدل میں پھنساتے جاتے ہیں۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بچہ اس فیلڈ میں ہو تو وہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے مبارک نام یا رشیدو اس کا ورد کرے، اول اور آخر درود شریف پڑھ کر اس مبارک نام کا ورد بھی کرے، اور کسی سفید کاغذ پر اسی مبارک نام کو لکھ کر پانی میں ڈال دیا جائے، اور پھر وہ پانی جو اس برے دلدل میں پھنس چکا ہو اسے پلایا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ تو سیدھے راستے پر گامزن فرمانے والا ہے۔ اور اس نام کے معنی بھی یہی ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو جو مراد ہو، جو نیت ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر جب پکارتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی بچہ یا بھائی یا ریلیٹیو اس میں پھنسے ہوئے ہو تو انہیں چاہیے کہ اس مبارک نام کا اول تو وہ ورد کرے، پڑھتے رہیں، ایک تسبیح پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، کسی بھی ایک نماز کو وہ منتخب کر لیں، اس نماز کے بعد وہ مصلی پر بیٹھ کر ہی اسی ورد کو، اسی نام پاک کو وہ ورد کرتے رہیں، اور وہ پانی پر دم کریں، اسے پلائیں، یا پھر لکھ کر بھی وہ پلا سکتے ہیں۔ یقیناً اس مبارک نام کی برکت سے یہ نشہ آور چیز سے اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا دے دے گا اور سیدھے راستے پر اسے گامزن کر دے گا۔ یہ اس نام کی برکت جو بزرگان دین نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو آخری نام، اس سے مراد کے 90 نامز، ظاہری جو 90 نامز بتائے گئے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد تو کوئی نہیں جانتا، لا تعداد ہیں، ہم اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ظاہری طور پر جو نام بتائے گئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمائے ہیں، وہ 99 نیمز ہیں، جس میں سے آخری نام آپ دیکھیے وہ ہے صبور یا صبور۔ اور یہ بھی غور کیا جائے کہ اول نام وہ کون سا ہے اور آخری نام وہ کون سا ہے، اور پھر درمیان میں جو اس نے اپنی صفت بیان فرمائی۔ جتنے مبارک نام ہیں جو اس کے معنی ہیں ہم سن چکے ہیں، مگر یہ آخری جو اللہ تعالیٰ کا آپ 99 نیمز میں سے جو لاسٹ نام دیکھیں گے، جو صفت ہے اس کی، جو اس کی شان ہے، یا اس کی قدرت ہے، یا صبور، جس کے معنی حضرات گرامی، جس کے معنی یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو سب سے زیادہ برداشت کرنے والا۔ یہ آخری اللہ تعالیٰ کا جو ہے ظاہری طور پر یہ نام ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں، جس کے معنی سب سے زیادہ برداشت کرنے والا۔ اس سے کیا مطلب؟ یقیناً انسان جب گناہ کرتا ہے تو فوراً عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی پر بھی اس پر فوراً عذاب نہیں دے رہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ کہ یا صبور، کہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا وہ رب ہے، یہ اس کی صفت ہے یہ۔ اور اسی نے بندوں کو یہ جو کوالٹی عطا فرمائی کہ صبر جو ہم کرتے ہیں، اور اس کا اجر بھی یہ بتایا کہ سب سے زیادہ جو اجر ہے وہ صبر میں ہے۔ کوئی بزرگوں سے جب کوئی حال پوچھتے کہ کیسے ہوں، وہ خوش ہوتے تھے اس حوالے سے کہ پریشان ہوتے، صبر کر رہے ہوتے۔ وہ کہتے اس سے اچھے حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ جس حال میں رب ہمارے ساتھ ہے، کہ رب فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس حال میں رب ساتھ ہو تو وہ حال کتنا مبارک ہوگا کہ رب کا یہ وعدہ ہے، رب یہ فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے پورے قرآن میں
کہیں یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، نماز کا حکم ضرور دیا، نماز نہ پڑھنے پر تاکید آئی، مگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نماز کا حکم تو دے رہا ہوں مگر ساتھ جن کے ہوں وہ صبر کرنے والوں کے ہوں، اس لیے کہ نماز ایک ظاہری عبادت ہے۔ بندہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک بندہ نماز پڑھے تو پوری مسجد دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر صبر بغل میں بندہ بیٹھا ہوا ہو وہ بھی نہیں پہچان پاتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ جو کوئی نہیں جانتا اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے صبر کرنے والے تو غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا تجھے اجر ملے کہ رب خود فرمائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کی اپنی یہ صفت ہے کہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا وہ رب ہے، کہ بندہ اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے، بندہ خطا کر رہا ہے وہ پھر بھی درگزر فرما رہا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک دن یقیناً اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے گناہوں سے پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جب دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کہ ہماری دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم تو اس نیت سے مانگتے ہیں کہ بھئی راتوں رات ہمیں مل جائے، جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہم کہتے ہیں اس میں تاخیر نہ ہو، مگر وہ رب کی مرضی ہے، اس میں تاخیر ہوتی ہے، ڈیلے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہے کہ اگر ہم اپنی مرادوں کو فوراً حاصل کرنا چاہتے ہوں تو پھر ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو فوراً عذاب تو نہیں آتا۔ اگر ہر چیز فوراً ملنی ہوتی، ہر نیکی کے بدلے میں ہمیں ریوارڈ اگر فوراً مل جاتا تو پھر ہر گناہ کے بدلے میں سزا بھی فوراً مل جاتی۔ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جب وہ چاہتا ہے، جس وقت جو چیز چاہتا ہے، اور جو بندے کے لیے وہ چیز بہتر ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے، پھر وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو وہ ہمیں عطا نہیں فرماتا۔ اور رب تو اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ایک ماں جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ غلاظت میں ہو، نجاست میں ہو، پلیتی میں بھی ہو، تو ماں اس کو دھلا کر پاک صاف کر کے پھر سینے سے لگاتی ہے، چھوڑ نہیں دیتی۔ تو یقیناً اگر بندہ جتنا بھی گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو جائے، وہ رب ہے جو گناہوں کو صاف رکھنے کی قدرت حاصل ہے، وہ بھی گناہوں کو صاف کر کے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے بندو میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میرے قریب آ جاؤ۔ تو یا صبور کہ جو سب سے زیادہ برداشت کرنے والا، کہ وہ فوراً وہ عذاب نہیں دیتا، بلکہ وہ نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی، ہماری غفلتوں کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر وہ درگزر فرما دیتا ہے، وہ صبر فرماتا ہے۔ اور پھر اس نے یہ صفت ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کچھ، جس میں سے صبر یقیناً یہ ان کا ایمان والوں کا ایک خاص حصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ دولت اسے عطا فرماتا ہے، جس کی پہچان خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ جو مہینہ رمضان کا ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اس مہینے میں، کیونکہ روزوں کے ساتھ صبر کا ایک گہرا تعلق ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ روزے کی جو جزا ہے وہ خود رب تعالیٰ ہے، کہ جو جنت کا خالق ہے، ہر چیز کا جو خالق ہے، جو خالق کائنات، وہ یہ فرمائے کہ میرے بندو تم نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔
تو یقیناً کیونکہ اس کا تعلق، روزے کا جو تعلق ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. ہم اور آپ الفاظی تو یہ لفظی تو یہ بیان کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ غربت کیا ہے، اور جو فقر کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جو فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں، جو کھانے پینے سے محروم رہتے ہیں، اس چیز کو ہم زبانی طور پہ کہہ سکتے ہیں مگر ہم محسوس نہیں کر سکتے، صرف کہہ سکتے ہیں. مگر روزے کی حالت میں حضرات گرامی یقیناً اس چیز کو ہم احساس کرتے ہیں. ہمیں احساس روزہ دلوا دیتا ہے کہ جب بھوک کی حالت ہوتی اور ہم پھر صبر کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لوگ کہ جن کے پاس کھانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح گزر بسر کرتے ہیں. تو روزہ ہمیں مکمل طور پہ اس چیز کا احساس دلا رہا ہے، اور پھر ہمیں اسی احساس سے ان کی خدمت کا، ان سے محبت کا، ان سے پیار کا ایک جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے جو روزہ ہمیں یہ عطا کرتا ہے. کہ جو روزہ جو خود ہمیں اس بات کی طرف توجہ کر کے احساس دلاتے ہوئے ہمیں اس بات پر روزہ خود مجبور کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تو روزہ رکھ کر صبر کر رہا ہے، مگر وہ بندے کہ جن کے پاس سال و سال نہیں ہوتا وہ کس طرح گزر بسر کرتے ہیں، پھر ہم اس پر خدمت کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ روزے کا جو تعلق اس صبر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. تو اس کی جزا بھی خود رب ہے اور اس کا اعلان بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کی یہ صفت ہے یا صبور، اور بالکل 99 نیمز میں سے یہ آخری نام ہے. اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت ہمیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.